المدينة وين نروح بحالنا، كثر البكاء ما عاد يهدي بالنا. السلام علیکم۔ آج کے درس میں میں ان موضوعات پر بات کروں گی: نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، واجب کا چھوڑنا اور نماز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین للہ تعالی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ فصل، نماز کے فرائض۔ نماز کے اپنے 6 فرائض ہیں، یعنی 6 ارکان ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو یہ یاد دلاتی جاؤں کہ رکن عبادت کا وہ حصہ ہے جس کو ترک کرنے سے وہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ پہلا رکن تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنا اتنی بلند آواز سے کہ کم از کم خود آپ سن سکے۔ دوسرا رکن فرض اور واجب نماز میں قیام کا کرنا اگر وہ اس پر قادر ہو، یعنی فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر پڑھنا۔ لہٰذا جس انسان میں قیام کرنے یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قابلیت ہو تو وہ فرض اور واجب نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ تیسرا رکن قرآن کی قراءت اتنی بلند آواز سے پڑھنا لازم ہے کہ وہ کم از کم اسے خود سن سکے۔ ایسا نہیں کہ وہ دل میں پڑھے، کیونکہ دل میں کی گئی قراءت سے نماز درست نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق نماز میں قرآن پاک کی کم از کم قراءت یعنی تلاوت اتنی ہو کہ نماز کی پہلی 2 فرض رکعتوں میں ایک ایسی آیت جو کہ کم از کم 2 کلمات کے برابر ہو، مثلا سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت کے برابر ہو، اللہ الصمد۔ کچھ لوگ جنہوں نے تجوید سے قرآن نہیں سیکھا، ان سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بجائے ثواب کے وہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہیں شدہ والے حروف کو ڈبل کر کے پڑھنا ہے اور تلفظ کی ادائیگی صحیح مخرج سے کرنی ہے، یعنی ہر حرف کی ادائیگی صحیح طرح کرنی ہے۔ لہٰذا یہ جائز نہیں کہ تلفظ کی ادائیگی صحیح مخرج سے نہ کی جائے، یعنی اب میں کچھ حروف بتاؤں گی جن کی ادائیگی عموماً صحیح نہیں کی جاتی۔ زیادہ تر لوگ ذال، ضاد، ظا اور طا پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً الذین کو الذین پڑھتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھتے ہیں، تو وہ الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور عین حمزہ پڑھتے ہیں تو وہ نعبدو کو نعبدو اور نستعین کو نستعین پڑھتے ہیں، اور تا کو تا، قاف کو کیف، ثا کو سین اور صاد کو سین پڑھتے ہیں۔ لہٰذا صراط الذین کو صراط الذین پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ
نماز میں الفاتحہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ نہ ہی عربی ہے اور نہ ہی کوئی اور زبان، یہ بس آوازیں ہیں، اور اس طرح پڑھی گئی نماز قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں۔ کتاب المحیط اور بے شمار فقہ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ نماز میں تلفظ کی صحیح ادائیگی لازم ہے، اور یہ کافی نہیں کہ نمازی نماز پڑھے اور صرف زبان کو ہلائے اور جو پڑھ رہا ہے اس کو خود نہ سن سکے، یعنی اتنی بلند آواز سے پڑھنا لازم ہے کہ وہ کم از کم اسے خود سن سکے، اور یہی قول فتاوی ہندیہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا رکن رکوع کرنا۔ پانچواں رکن 2 دفعہ سجدہ کرنا۔ سجدے میں ماتھا، ناک، ہاتھوں کی تلیاں، گھٹنے اور پیروں کی انگلیوں کا نیچے والا حصہ زمین پر لگنا چاہیے۔ چھٹا رکن آخری تشہد یعنی التحیات میں بیٹھنا ہے۔ نماز کے واجبات۔ نماز کے ارکان کے علاوہ کچھ اور بھی ضروری حصے ہیں جن کو واجبات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے یہ ہیں: نمبر 1، ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعات اور وتر کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر فرض نماز کی کسی بھی 2 رکعات میں اور وتر اور نفل کی ہر رکعت میں کم از کم 3 چھوٹی آیات کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، رکوع اور سجود میں کم از کم اتنے وقت کے لیے ٹھہرنا جس میں سبحان اللہ 1 مرتبہ پڑھا جا سکے۔ نمبر 4، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور اسی حالت میں ٹھہرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدوں کے درمیان تقریباً سیدھا بیٹھنا اور اسی حالت میں ٹھہرنا۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اتنی تیزی سے نماز ادا کرتے ہیں کہ یہ واجبات چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 6، پہلے قعدے میں التحیات کے لیے بیٹھنا اور اس قعدے میں التحیات کی تلاوت کرنا۔ قعدے سے مراد 2 سجدوں کے بعد التحیات پڑھتے وقت بیٹھنا ہے۔ نمبر 7، آخری قعدے میں التحیات کی تلاوت کرنا۔ نمبر 8، وتر کی نماز میں دعائے قنوت کی تلاوت کرنا۔ اس بات کو نوٹ کریں کہ دعائے قنوت کی تلاوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے۔ نمبر 9، 2 بار سلام کہہ کر نماز سے خارج ہونا یعنی نماز ختم کرنا۔ واجب کا چھوڑنا۔ جان بوجھ کر واجب کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے یعنی گناہ ہے اور ناپسند کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے چھوڑنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس نماز کو دہرانا واجب ہے، یعنی سجدہ سہو کرنا کافی نہ ہوگا۔ اگر کسی سے واجب بھول سے چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے نماز کے آخر میں
سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں التحیات پورا پڑھنے کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا اور پھر شروع سے التحیات وغیرہ سب پڑھ کر سلام پھیرنا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اعمال کو صرف اچھی نیت سے ہی کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کو دینی احکامات کے مطابق بھی پورا کرنا لازم ہے۔ امام البخاری، امام مسلم اور دوسرے علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث روایت کی کہ ایک شخص نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے نبی پاک کو دیکھا اور آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ یعنی نبی پاک نے اس شخص کو بتایا کہ اس کی نماز کی ادائیگی درست نہیں تھی۔ پھر اس شخص نے دوبارہ نماز ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس سے پھر یہی کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ اور نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ آخر کار اس شخص نے نبی پاک سے کہا کہ مجھے نماز ادا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں آتا، تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز ادا کرنے کا درست طریقہ سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ تمہاری نیت صحیح تھی تو تم نے جس بھی طریقے سے نماز ادا کی وہ درست ہے، بلکہ وہ شخص نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہر بار نماز دوبارہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ جب اس شخص نے نبی کریم کو بتایا کہ اس سے نماز ادا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز کی درست ادائیگی کا طریقہ سکھایا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کم از کم 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نیک نیتی اور درست ادائیگی۔ یعنی نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ادائیگی کرنی چاہیے، یعنی کہ صرف نیک نیت کا ہونا ہی کافی نہیں۔ اسی طرح صرف نیک عمل کی ادائیگی نیک نیت کے بغیر کافی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں نیک نیت کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق ہی عمل کی درست ادائیگی کا کرنا ضروری ہے، اور یہ صرف دینی علم حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ نماز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں ان کو میں اب بیان کروں گی۔ نمبر 1، نماز کے اندر قصداً حدث کا کرنا، یعنی جیسا کہ ہوا کا نکالنا۔ اگر کسی شخص سے بغیر اختیار ہوا، پیشاب یا پاخانہ خارج ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز وہیں پر رک جاتی ہے، اور اس شخص کو چاہیے
کہ وہ فوری طور پر نماز کی جگہ کو چھوڑ کے اور نیا وضو کرے بغیر کسی سے بات کیے اور پھر وہیں سے آ کر اپنی نماز شروع کر سکتا ہے جہاں اس کی نماز رکی تھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نماز کو نئے سرے سے شروع کرے۔ مثلاً اگر کوئی 4 فرض نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعہ میں اس کی ہوا بغیر اختیار سے خارج ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر کے 4 رکعت نماز کو نئے سرے سے شروع کرے۔ یہاں حدث سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ ہوا کا نکالنا۔ یہ حدث اصغر ہے، یعنی یہ وہ حالت ہے جس میں نماز کے لیے وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ شک کی بنا پر وضو یا نماز نہیں ٹوٹتی، یعنی اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں تو اس شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی نماز۔ نمبر 2، ایسی نجاست کو اٹھانا جو کہ معاف نہ ہو۔ نمبر 3، عورہ کے اعضاء میں سے ایک عضو کا 1/4 حصہ یا کہ اس سے زیادہ کا 3 تسبیحات کی مقدار کے برابر بے پردہ ہو جانا۔ 3 تسبیحات کی مقدار کا معنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ نمبر 4، کلام کرنا، یعنی نماز پڑھنے کے دوران بات کرنا، اگرچہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو جس کا مفہوم پایا جائے، یا لوگوں کے کلام کی طرح 2 حرف ہوں، چاہے بھول یا جہالت کی وجہ سے ادا ہوں۔ ایک حرف جس کا مفہوم پایا جائے، اس کی مثال قی ہے، جس کا معنی عربی میں حفاظت کرو ہے، اور اس کے کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا حرف کہا جائے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے کہ ضی، تو پھر نماز نہیں ٹوٹ جاتی۔ اور نماز میں 2 حروف کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے ان کا کوئی معنی ہو یا نہیں۔ نمبر 5، ضحک یعنی ہنسنا۔ ضحک کا معنی یہاں ایسا ہنسنا ہے جسے خود سنا جا سکے۔ نمبر 6، کثیر فعل کا کرنا، یعنی زیادہ ہلنا جلنا، اس طرح کہ کسی دیکھنے والے کو یہ شک نہ رہے کہ فاعل نماز میں نہیں ہے، یعنی زیادہ ہلنا اس طرح کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ نمازی نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر 7، کھانا، ماں سوائے اس کے کہ وہ کھانا دانتوں کے درمیان ہو اور چنے کے دانے سے کم ہو۔ نمبر 8، مطلقاً پینا، یعنی چاہے وہ غلطی سے ہی ہو۔ نمبر 9، سینے کے رخ کو قبلے سے پھیرنا، یعنی نماز میں اپنا سینہ قبلہ کی طرف سے ہٹانا۔ نمبر 10، نغمے کی طرح قرأت کرنا جس سے معنی تبدیل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر کہے یا عظیم کے بجائے عظیم کہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، عقل کا زائل ہونا یا نماز کے دوران جنون یعنی پاگل پن کا آ جانا، مثلاً بے ہوشی کی حالت۔ نمبر 12، امام سے کسی ایک رکن میں آگے بڑھ جانا، جیسے کہ نمازی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور پھر رکوع سے کھڑا ہو جائے جبکہ امام ابھی بھی قیام میں ہے،
کیونکہ اس سے مقتدی اپنی امام سے ایک مکمل رکن سے آگے بڑھ گیا ہے۔ نمبر 13، مرد کا نماز میں عورت کے ساتھ کھڑا ہونا جبکہ وہ ایک مشترک مطلق نماز میں ایک ہی امام کی اقتداء میں ہوں، یعنی امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں۔ عربی متن میں مشترک کا لفظ لکھا گیا ہے، اس کا معنی یہاں یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی نماز ادا کر رہے ہوں، اور عربی متن میں مطلق کا لفظ لکھا گیا ہے، اس کا معنی یہاں یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں ایک ایسی نماز ادا کر رہے ہیں جس میں رکوع اور سجود پایا جائے۔ اب اس مسئلے کی مختلف تفصیلات ہیں جو مختصراً یہ ہے، اگر کوئی مرد باجماعت نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی عورت آ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جب دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی کم از کم اونچائی ایک ذراع اور موٹائی ایک انگلی کے برابر ہو، یا اتنی جگہ ہو جس میں ایک مرد سما سکتا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ مرد اس عورت کو پیچھے چلے جانے کا اشارہ نہ دے تو پھر اس مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی، ورنہ اس مرد کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں، جس میں آپ کو پوری نماز تجوید کے ساتھ بتاؤں گی۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔